یہاں ہمارے ایک بزرگ نے کہا جی کہ وہ فاروق حیدر صاحب والا NTS، فاروق حیدر صاحب والے NTS میں جو 15 نمبر تھے انٹرویو کے، ان 15 نمبروں کے نتیجے میں آج کرنل وقار صاحب جو ان کی حکومت کے وزیر تھے وہ نہیں آئے. ان 15 نمبروں نے میرٹ کا وہ جنازہ نکالا کہ جو غریب کی بچی 70 نمبر لے کے تو 15 نمبر اس کو ملتے تو وہ پہلے نمبر پہ آتی، وہ 0 پہ گئی، اور جو 55 نمبر والی تھی وہ کسی سیاسی کی رشتہ دار تھی، وہ 15 نمبر لے کے پہلے پہ آئی. میں نے یہ نوست جڑ سے ختم کر دی. میں نے کہا بھائی کون سے نمبر، جس کا منہ اچھا دیکھا نام بول دیا ٹھیک ہے، تم بیٹا اپنے ابا جان کا نام بتا دو، کس سیاسی پارٹی سے تمہارا تعلق ہے، اور جسے دیکھا اس کا کوئی عالم والی نہیں، کوئی وارث نہیں، بیٹا تم دعائے قنوت سنا دو. تو جس نے جو پرچہ دیا ہے اس کے مطابق جتنی قابلیت ہے، 3000 بچے اور بچیاں لگی ہیں، چیلنج کر کے میں دیتا ہوں. میں نے ان کے PID پہ انٹرویوز سنوائے ہیں. انہوں نے کہا اگر یہ نظام نہ ہوتا ہماری نسلوں میں سے کوئی سرکاری ملازمت حاصل نہیں کر سکتا تھا. اسے میرٹ کہتے ہیں. آج پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین لگا، ممبر لگے، ایک آپ کے پل سے بھی کوئی ممبر ہے، جائیں ان ممبرز کے سر پہ قرآن رکھیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں. صرف شہرت دیکھی، معلومات لیں، پتہ یہ چلا کہ کسی بھی سطح کا سیاسی دباؤ یہ قبول کر سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ایک چیف سیکرٹری کا گن مین جو ہے 3 دفعہ اس نے پبلک سروس کمیشن ٹاپ کیا، انٹرویو میں فیل ہو جاتا تھا. یہ نہیں تھی کہ وہ قابل نہیں تھا، سفارش نہیں تھی، اس دفعہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہو گیا. نیلم کے پتھر مزدور کا بیٹا، دیہڑی دار مزدور کا بیٹا، وہ گریڈ 17 میں افسر لگ گیا. اس نظام کی قیمت ہے. جب آپ اشرافیہ کے منہ سے یہ چھینتے ہیں یہ مراد، ان کی قیمت دینی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ یہ میں نے 4 لفظ بول دیے تو میرے جانے کے بعد اس کا رد عمل نہیں ہوگا. لیکن آپ سے گزارش کیا کرنی ہے کہ اپنی نظریاتی اساس کی حفاظت کیجئے. یہ نظریاتی اساس آپ کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے، اور اگر یہ نہ رہی تو پھر یہ جو آپ عرس مناتے ہیں، ان مزاروں پہ، ان اسلاف کی جو مرکز ہیں، ان پہ کس منہ کے ساتھ آپ سارے جائیں گے؟